الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ روح تو سب کی ہے زندہ، روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے۔ اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے۔ پاؤں جس خاک پہ رکھتے وہ بھی روح ہے، پاک ہے، نورانی ہے۔ اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ یہ ہیں حی ابدی، ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا آنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ ایک ہے، بے مثل بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے۔ کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک، نہ برابر، نہ اس سے بڑھ کر۔ وہ ماں اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی صرف اسی کی ذات و صفات کے لیے ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تو ہوا۔ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اس نے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیج کر لوگوں کے ہدایت کا ایک راستہ نکالا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنی قبروں میں اپنی حیات جس طرح کے دنیا میں تھے اس طرح زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف کی معتبر مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف پر ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ یعنی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خدا عز و جل نے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اشعۃ اللمعات جلد اول میں اس حدیث شریف کی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا زندہ است بحقیقت حیات دنیاوی، یعنی خدا تعالیٰ کے نبی دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور مرکات جلد دوم پر رئیس المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، لا فرق لہم فی الحالین ولذا قیل اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار۔ یعنی انبیاء کرام قبل وصال اور بعد وصال کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ محبوبان خدا مرتے نہیں بلکہ ایک دار سے دوسرے دار، یعنی ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کی یہ حدیث پاک کی مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف
پر ابو داؤد اور نسائی اور دارمی اور بہقی ابن ماجہ یعنی حدیث کی 5 معتمد کتابوں سے روایت ہے، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا عز و جل نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام فرما دیا۔ رئیس المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات جلد 2 پر اسی حدیث کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں، ان الانبیاء فی قبورہم احیاء، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور سید المحققین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشاۃ اللمعات جلد اول پر اسی حدیث کی تحت تحریر فرماتے ہیں، حیات انبیاء متفقن علیہ است ہیچ کسرا درو خلاف نیست، حیات جسمانی و دنیاوی حقیقی نہ حیات معنوی روحانی چنانکہ شہداء راست، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور ان کی زندگی سب مانتے آئے ہیں، کسی کو اس میں اختلاف نہیں، ان کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے، شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں۔ حضرت شیخ محقق اس شرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے زمانہ حیات 11ویں صدی ہجری تک یہ سلسلہ متفق علیہ رہا، انبیاء کرام بعد وسال بھی زندہ رہتے ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ یعنی جو لوگ انبیاء کرام کو زندہ نہیں مانتے ان کا عقیدہ نیا ہے۔ اہل سنت والجماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق ہمیشہ یہی عقیدہ رکھتے رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اگر بعد وفات زندہ نہ ہوتے تو معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس میں کیسے آتے؟ معلوم ہوا کہ بے شک انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے، شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا، اور نہ ان کی بیویاں دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، اور شہیدوں کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے اور ان کی بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ان کی ازواج مطہرات دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی دنیاوی زندگی کی طرح زندہ رہتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی برزخی نہیں بلکہ دنیاوی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، جیسا کہ نور العزا کی شرح مراقی الفلاح میں تحتاوی میں حضرت شیخ حسن شرن بلالی رحمۃ اللہ علیہ تعریف فرماتے ہیں، وَمِمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حَيٌّ يَرْزُقُ مُتَمَتِّعٌ بِجَمِيلِ الْمَلَاذِ وَالْعِبَادَاتِ غَيْرَ أَنَّهُ حَجَبَ عَنْ أَبْصَارِ الْقَاصِرِينَ عَنْ شَرِيفِ الْمُقَامَاتِ۔ یعنی یہ بات ارباب تحقیق کے نزدیک ثابت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم حقیقی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، ان پر روزی پیش کی جاتی ہے، ساری لذت والی چیزوں کا مزہ اور عبادتوں کا سرور پاتے ہیں، لیکن جو لوگ بلند درجوں تک پہنچنے سے قاصر ہیں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور شہاب العلوم حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نسیم الریاض شرح شفا قاضی الیاض جلد اول میں تحریر فرماتے ہیں، الانبیاء علیہم السلام احیاء فی قبورہم حیات حقیقتاً، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی زندگی کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور رئیس المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات جلد اول میں تحریر فرماتے ہیں، انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حی یرزق مستمد
منہ المدد المطلق، یعنی بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، باحیات ہیں، انہیں روزی پیش کی جاتی ہے، ان سے ہر قسم کی مدد طلب کی جاتی ہے۔ حیات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بعد وصال زندہ ہیں۔ اس کے بارے میں احادیث کریمہ اور ائمہ اعظام کی بہت سے اقوال آپ لوگوں نے سن لیا۔ علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب وفاء الوفا باخیار دار المصطفیٰ جلد اول میں تعریف فرماتے ہیں کہ سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ جو عادل بادشاہ اور بڑے متقی تھے، ان کی رات کا بہت سا حصہ تہجد اور وظیفے میں خرچ ہوتا تھا۔ 557 عیسوی میں ایک رات جب کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سوئے تو خواب میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ان کو نصیب ہوئی۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 کیری آنکھ والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بادشاہ سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ بادشاہ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، جب کچھ نوافل پڑھ کر دوبارہ سوئے تو پھر بعینی وہی خواب دیکھا۔ حضور فرما رہے ہیں ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ بادشاہ پھر بیدار ہو گئے، وضو کیا، جب تیسری بار کچھ نوافل پڑھ کر سوئے تو پھر وہی خواب دیکھا۔ اٹھ کر فرمایا اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ رات ہی کو فوراً اپنے وزیر کو بلایا، چونکہ نیک اور صالح آدمی تھے، نام جمال الدین بتایا جاتا ہے، ان کو سارا قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا اب تاخیر کا کوئی موقع نہیں ہے، فوراً مدینہ منورہ چلیے، مگر اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیجیے۔ بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی۔ وزیر 20 مخصوص خادموں کو ساتھ لے کر تیز رفتار اونٹنیوں پر بہت سا سامان اور مال متاع لدوا کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے اور دن رات چلتے رہے، یہاں تک کہ 16ویں روز مصر سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ شہر سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب و احترام سے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ جنت کی کیاری میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ والسلام عرض کیا، پھر نہایت ہی متفکر ہو کر بیٹھے، سوچتے رہے کہ اب کیا کریں۔ وزیر نے اعلان کیا کہ بادشاہ نور الدین زیارت کے لیے آئے ہیں، بہت سا مال اپنے ہمراہ یہاں کے لوگوں کے اوپر تقسیم کرنے کے لیے لائے ہیں، لہذا سب لوگ ان سے ملاقات کریں۔ اس اعلان کے بعد لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ بادشاہ ہر آنے والے کو نہایت گہری نگاہ سے دیکھتے رہے۔ سب لوگ یکے بعد دیگرے بادشاہ سے ملاقاتیں کیں اور عطائیں لے کر چلے گئے، مگر کیری آنکھ والے وہ 2 شخص جن کو خواب میں دیکھا تھا نظر نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اور کوئی باقی رہ گیا ہو تو اس کو بھی بلا لیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اب کوئی نہیں باقی رہ گیا، مگر بادشاہ کے بار بار کہنے پر لوگوں نے بہت غور خوض کیا تو کہا کہ 2 نیک مرد نہایت ہی متقی پرہیزگار مغربی بزرگ ہیں، وہ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے بلکہ خود ہی بہت کچھ صدقات و خیرات اہل مدینہ پر کرتے رہتے ہیں، گوشہ نشین لوگ ہیں، سب سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام عالمگیر، اسلام عالمگیر۔ تو بادشاہ نے جو نور الدین زنگی جس کا نام تھا، تو وہاں جب مدینہ شریف میں روضہ پاک کے قریب پہنچے تو 2 آدمیوں کو بھی بلایا۔ جب وہ آئے تو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو خواب میں دکھلائے گئے تھے۔ بادشاہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم مغرب کے باشندے حج کے لیے آئے ہوئے تھے، اس سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں ٹھہر گئے۔ بادشاہ نے کہا صبح صحیح بتا دو۔ انہوں نے جو پہلے کہا تھا پھر اسی جواب کو دہرایا۔ بادشاہ نے صحیح بات بتانے پر بہت اصرار کیا، مگر ان لوگوں نے کچھ اور نہیں بتایا، بلکہ ہر بار یہی کہتے رہے کہ ہم لوگ حج کے لیے آئے تھے۔ پھر زیارت کے لیے حاضر ہوئے، کچھ روز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں قیام کر لیا۔ بادشاہ نے ان کی قیام گاہ دریافت کی، معلوم ہوا کہ روضہ مبارک کے قریب ہی ایک رباط میں رہتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو یہیں روکے رکھیں۔
خود ان کی قیام گاہ پر گئے۔ وہاں پہنچ کر بہت کچھ دیکھا، بالا تو مال متا بہت سا ملا، کتابیں بھی رکھی ہوئی ملیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی۔ بادشاہ بہت پریشان و متفکر تھے کہ خواب سچ ہے اور دونوں آدمی وہی ہیں جو خواب میں دکھلائے گئے، لیکن ان کے حالات سے معاملہ کوئی سراغ نہیں ملتا۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ بہت سے لوگ سفارش کے لیے آئے اور بیان دیا کہ یہ دونوں نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، ہر نماز جنت کی کیاری میں پڑھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں، روزانہ جنت بقی کی زیارت کرتے ہیں، ہر سنیچر مسجد قباء جاتے ہیں، کسی سائل کو بغیر کچھ دیے واپس نہیں کرتے۔ اس قحط کے سالک میں انہوں نے مدینہ شریف والوں کے ساتھ بہت ہمدردی گمگساری کی۔ بادشاہ نے ان کے حالات سن کر تعجب کرتے تھے کہ ان کی قیام گاہ میں ادھر ادھر متفکر پھر رہے تھے۔ یکا یک ان کے مسلح کو اٹھایا جو ایک چٹائی پر بچھا ہوا تھا، چٹائی کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا۔ جب اس کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ایک سرنگ ظاہر ہوئی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، یہاں تک کہ حضور کی قبر انور کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھا سب لوگ دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو انتہائی غصے میں کانپتے ہوئے مارنا شروع کیا اور کہا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ دونوں نصرانی ہیں، عیسائی بادشاہوں نے ان کو بہت سا مال دیا ہے اور آئندہ بہت زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم لوگ حاجیوں کی صورت بنا کر اس لیے آئے ہیں تاکہ قبر انور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکال لے جائیں۔ ہم دونوں رات کو یہ جگہ کھودتے تھے اور جو مٹی نکلتی تھی اس کو چمڑا کی 2 مشکوں میں بھر کر رات ہی کو جنت بقی میں ڈال آیا کرتے تھے۔ بادشاہ اس بات پر خدائے عز و جل اور اس کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خدمت کے لیے ان کو منتخب کیا، بہت روئے۔ ان دونوں کو قتل کرایا اور حجرہ مبارکہ کی چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا، پھر اس خندق کو رنگا سیسا پگھلا کر بھروا دیا گیا۔ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک تک کبھی کسی کی رسائی نہ ہو سکے۔